تھا، کوئی عضو کاٹا تھا پھر قتل کیا تھا، تو تم اس طرح کرو، وہ عضو کاٹو پھر قتل کرو۔ اول مومن کو حکم ہے کہ وہ قتل میں بھی نرمی کرے، زیادہ کسی کو تڑپائے نہ، تلوار سے کام تمام کر دے، جان نکال دے، لیکن بالفرض اگر اس کی قصاص لینا چاہتے ہیں، اس کی ایجاد ہو سکتی ہے کہ جیسے کسی نے کیا ایسے ہی کیا جائے۔ کسی نے کوئی عضو کاٹا ہے پھر قتل کیا ہے تو اس کے ساتھ ایسا کیا جائے، لیکن دوہرے انتقام کی یعنی زیادتی کی اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھائی تھی کہ میرے چچے کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، لہذا میں بھی آئندہ ان کے ساتھ ان کے 70 آدمیوں کے میں کیا کروں گا۔ مسلمانوں نے بھی کہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے اور ان سے بھی دوہرا انتقام لیں گے۔ اور مسلمان تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ وہ حشر کریں گے جو کسی نے اس سے پہلے نہیں کیا ہو، تو اللہ نے منع کیا، جتنی کسی نے تکلیف پہنچائی اتنی پہنچانا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ آج کی آیات اور خاص کر یہ پہلی آیت جس میں برابری، انتقام میں بھی برابری کا حکم ہے، جو پہلے ایک آیت گزری ہے جس میں اسلام کا دین، اسلام کا عالمی پروگرام تھا، اس کے ساتھ مناسبت ہے۔ وہاں 3 باتیں مثبت تھی، 3 منفی تھی۔ مثبت میں پہلی چیز عدل تھا، عدل پہلی چیز، عدل، برابری۔ تو آج کہہ دیا یہاں تک کہ کسی سے انتقام لو، اس پہ بھی برابری ہو، زیادتی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی ٹانگ گھٹنے سے کاٹ دے تو اب گھٹنا ظاہر جوڑ ہے، وہاں سے ٹانگ کاٹی جا سکتی ہے، تو اس کے بدلے قصاص میں اس کی ٹانگ بھی کاٹی جائے گی۔ ایسے ہی اگر ہاتھ کو بن سے کاٹ دے تو ظاہر جوڑ سے جو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جا سکتا ہے، لیکن درمیان سے اگر ہڈی توڑ دی، ٹانگ توڑ دی، تو ظاہر اس میں برابری نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورت میں پھر انتقام نہیں ہوگا، دیت ہوگی، انتقام نہیں ہوگا۔ دین اسلام میں یہاں تک برابری کا حکم ہے کہ عضو اگر ضائع کیا، اگر اس عضو میں برابری ہو سکتی ہے، کوئی اس طریقے سے وہ عضو ضائع کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرے کا وہ عضو ضائع کیا جائے گا، لیکن جہاں برابری نہیں ہو سکتی وہاں پھر کیا ہوگا، دیت ہوگی اس کی جگہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور اپنے اس ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز آئے کہ میں یہ ارادہ پورا نہیں کروں گا، اور مسلمانوں کو بھی سمجھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے جو ہے وہ جس چیز کا کافروں نے مظاہرہ کیا، آپ نے اس پہ زیادتی نہیں کرنی، اس پہ زیادتی نہیں کرنی، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ کسی کا مسئلہ نہیں بنانا ہے، مسئلہ نہیں بنانا۔ اللہ اکبر۔ جو کہتا ہے کہ یہ ساری صورت مکی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیتیں اور اس قسم کے احکام اللہ نے مکی دور میں نازل کیے تھے کہ جو جتنی زیادتی کرے اتنی زیادتی کرنے کی، اور جتنی تکلیف پہنچائے اتنی تکلیف پہنچانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں، تو زیادہ، کیونکہ اس وقت مسلمان اگرچہ کمزور تھے، مغلوب تھے، لیکن تبلیغ دین کا فریضہ ادا کر رہے تھے، تو ممکن ہے، ہو سکتا تھا کہ کوئی آدمی ان کو برا بھلا کہتا اور وہ غصے میں آتے، اور پھر وہ کیا کرتے، اس آدمی سے انتقام میں زیادتی کرتے۔ تو اللہ نے اس قسم کی آیت مکی دور میں نازل کی تھی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا تعلق اگر خاص موقع سے ہو، خاص واقعے سے ہو، خاص وقت سے ہو، لیکن اللہ نے حکم ایسا عام دیا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے اس میں حکم آ گیا۔ یہ تو قرآن کا اسلوب بیان ہے، اس میں قربان جاؤں کہ اگرچہ حکم کسی خاص واقعے سے متعلق ہوتا ہے، خاص واقعے سے متعلق اس کے بارے میں نازل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ حکم کے الفاظ ایسے عام ہوتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے اس قسم کے سارے واقعات کو اس میں حل
آ جاتا ہے. ایسے یہاں پہ بھی اور یہ بھی اجازت ہے، اگر کوئی انتقام لے تو جتنی تکلیف پہنچائی اتنی تکلیف پہنچائے، اس کی اجازت ہے. بہتر پھر بھی یہی ہے کہ صبر کرے، صبر کرے. اس صبر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند کرے گا، بہترین صلہ عطا کرے گا دنیا آخرت دونوں میں، دنیا آخرت دونوں میں. اس لیے نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو یہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے واسطے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کی توفیق بھی اللہ سے مانگو، اس لیے کہ تمہارا صبر بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. صبر کی توفیق بھی تو اللہ دیتا ہے. اس لیے تو علماء کہتے ہیں، اور قرآن میں بھی اس کی ترغیب ہے، حدیث میں بھی، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر لمحہ مانگنا چاہیے، ہر ضرورت مانگنی چاہیے، ہر چیز مانگنی چاہیے. کسی کام کے لیے جائے، کسی کام کے لیے تو پہلے اللہ سے مانگے، پہلے اللہ سے مانگ، کوشش سے پہلے بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ تبارک صحیح کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما اور میری کوشش کو کامیاب بنا دے. پہلے اللہ سے مانگے اور اس کے بعد جا کے پھر کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے تو ہم زندگی کے ہر موڑ پہ اور لمحے لمحے میں محتاج ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صبر سے کام لیں، لیکن صبر بھی میری توفیق کے بغیر نہیں مل سکے گا. سابقہ انبیاء بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے اور تقریباً سب نے یہی تبلیغ کے دوران یہی بات کہی کہ صبر ہم اللہ کی توفیق سے کر سکتے ہیں، صبر بھی اللہ کی توفیق سے کر سکتے ہیں، تبلیغ بھی اللہ کی توفیق سے کر سکتے ہیں. ہر کام انسان اللہ کی توفیق سے کر سکتا ہے. اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان کچھ نہ کر سکے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ سستی سے بچا لیتا ہے، سستی سے چستی عطا کر دیتا ہے اور انسان ہمت کر کے کوئی کام کر لیتا ہے. اللہ نہ چاہے تو یہ پھر سستی کا مجسمہ بن کے پڑا رہتا ہے، نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بھی جگہ جگہ یہ تعلیم دیتے ہیں اور علماء بھی کہ انسان اگر بظاہر کوئی بڑا دینی کام کر رہا ہو، بڑا دینی کام کر رہا ہو اور بڑی باتیں کر رہا ہو تو اس کو گھوڑ میں نہیں آنا چاہیے، ذاتی کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے. انبیاء کو دیکھتے نہیں، انبیاء دن